قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال من تحجزه عن محارم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جیسے جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، اگر روح ہوگی تو جسم باقی رہے گا، اگر روح نکل جائے گی تو جسم گل سڑ جائے گا۔ جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسے کائنات کی بقا کے لیے دین ضروری ہے۔ اگر دین نہیں ہوگا تو کائنات میں پھر احوال آئیں گے۔ جب دین ہوگا اللہ اس کائنات کو برکتوں سے بھر دے گا۔ دین ہوگا تو ایمان، تقوی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عدل و انصاف، اخلاص، اخلاق، دعوت، دین ہوگا تو اللہ اس کو کائنات کو برکتوں سے بھر دے گا۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ مال سے، چیزوں سے، شکلوں سے، نقشوں سے کام نہیں بنتا، کام اللہ بناتا ہے۔ کس پہ بناتا ہے؟ دین پہ بناتا ہے۔ دین کا جز ہے کلمہ، ایک جز ہے نماز، زکوٰۃ، حج۔ تو دین کے ایک جز کی اتنی برکت ہے، جب تک ایک آدمی دنیا میں کلمے والا رہے گا کائنات باقی رہے گی۔ جب ایک آدمی بھی نہیں ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو جیسے جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسے کائنات کی بقا کے لیے دین ضروری ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر گھر والے بھی اس کو گھر میں نہیں رکھتے۔ وہ بیوی جو بہت محبت کرتی تھی، وہ اولاد جو والد کے بغیر نہیں رہتی تھی، وہ اعزا اقربا جو اس کے گیت گایا کرتے تھے اور اس کے ممنون احسان تھے، لیکن جب روح نکل گئی اب وہی کہتے ہیں کہ جلدی اس کو گھر سے لے جاؤ تاکہ سارا نظام ہمارا باقی چلے۔ اور اگر نہیں دفن کریں گے تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی بھائیوں کائنات ہے، کائنات کی بقا دین کے ساتھ ہے۔ دین باقی ہے، کائنات باقی ہے، کلمہ باقی ہے، کائنات باقی ہے۔ کلمے والا نہیں رہے گا تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جتنے نبی آئے ہیں سب نے کلمے کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کی ہے۔ سب کی دعوت کا پہلا جز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کی دعوت کا پہلا جز تھا۔ دوسرا جز بدلتا رہا لیکن پہلا جز وہی تھا۔ تو یہ دین، کلمہ دین کی بنیاد ہے۔ اس کی دعوت سے اللہ کی ذات پر یقین آئے گا۔ کلمے کی دعوت سے اللہ کی قوت اور قدرت دل میں بیٹھے گی۔ کلمے کی دعوت سے انسان کا دل صحیح استعمال ہوگا، اور پھر جیسے دل استعمال ہوگا پورا جسم ویسے استعمال ہوگا۔ جو دل کا یقین ہوگا تو ویسے جسم استعمال ہوگا۔ جیسے ایک بہت بڑی گاڑی ہے، بہت بڑا ٹریلا ہے جس کے 24 پہیے ہیں، 22 پہیے ہیں، اس پہ چھوٹا سا اسٹیئرنگ ہے، جدھر کو گھماؤ پوری گاڑی ادھر کو گھوم جائے گی۔ ایسے یہ چھوٹا سا دل ہے انسان کے جسم میں، جس میں جو یقین بھر جائے گا ادھر پورا جسم، ویسے پورا جسم استعمال ہوگا۔ اللہ سے ہونے کا یقین بھرے گا تو اللہ پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور دنیا کا یقین دل میں آئے گا تو دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی گنوائے گا، دوسروں کی جانیں بھی لے گا۔ اس دل میں صحیح یقین آئے گا تو جسم صحیح استعمال ہوگا۔
اس دل میں غلط یقین آئے گا تو جسم غلط استعمال ہوگا۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل، اور ساری نبیوں کی محنت کی ابتدا لا الہ الا اللہ۔ دل جسم کا بادشاہ ہے، تو یہ بادشاہ جب اس کے اندر کا یقین صحیح ہوگا تو پھر سارا جسم صحیح استعمال ہوگا۔ اب اس دل میں کیا یقین بھرنا ہے کہ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مال سے کام بنتا نظر آ رہا ہے، چیزوں سے، شکلوں سے، صورتوں سے عزت ملتی نظر آ رہی ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا نظر آ رہا ہے، پانی سے پیاس بجھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ اسباب ہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے ان چیزوں میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ ذات ان چیزوں سے اس تاثیر کو نکال دے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیکھنے میں تو یہ پنکھا چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک قوت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اگر وہ قوت بند ہو جائے تو پنکھے کا جسم ہوگا لیکن حرکت نہیں کرے گا۔ ایسے آدمی کا جو دل ہے، اس کے اندر اگر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا، اس قوت سے، اس یقین کی قوت سے یہ دین پہ چلے گا۔ اگر مخلوق کا یقین ہوگا تو پھر مخلوق کے پیچھے دوڑے گا۔ تو مرنے سے پہلے یقین کا درست کرنا ضروری ہے۔ اگر یقین درست نہ ہوا، خراب یقین کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا گیا، تو ایک بھیڑیے کو، ایک شیر کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے، کچھ نہ کھانے کو دیا جائے، پھر بکریوں کے ریوڑ میں اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو وہ چیر پھاڑ کر کے جتنا بکریوں کو نقصان پہنچائے گا، یہ نقصان کم ہوگا۔ ایک بگڑے ہوئے یقین والا انسان دنیا میں اس بھوکے شیر سے زیادہ خرابی برپا کرے گا۔ اسے یقین کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جیسے گھوڑے کا بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا، ایسے یقین ایک دن میں نہیں بنتا، بنتے بنتے بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، وہ سکھانے والے اور صحابہ سیکھنے والے، 13 سال مکے کے اندر یقین کی محنت ہے۔ نماز تو مکی زندگی کے آخر میں فرض ہوئی یا مدنی زندگی میں جا کے، اکثر احکامات مدنی زندگی میں آئے ہیں۔ مکی زندگی، 13 سالہ زندگی، یہ دعوت کی زندگی ہے اور یقین کو بنانے کی محنت ہے۔ ایک تقریر سن لی، ایک بیان سن لیا، یقین بن جائے؟ نہیں، اس کے لیے مسلسل محنت ہے۔ تو نبی سکھانے والا ہو، صحابہ سیکھنے والے ہوں تو سالہ سال درکار ہیں۔ ہمارے لیے بھائیو پھر 4 مہینے کافی ہو جائیں گے، سال 7 مہینے کافی ہو جائیں گے۔ یہ مقصود ہے، یقین بن جائے، اس کے لیے پھر محنت کرنی ہے۔ جب تک یقین بن نہ جائے انسان خطرے میں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی خطرہ ہے، دوسروں کے لیے بھی یہ خطرہ ہے۔ ایک انسان کا خطرہ، جتنے انسان ہوں گے اتنے خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب دل کا یقین غلط ہو جائے گا، دل کا یقین فاسد ہو جائے گا، دل کا یقین خراب ہو جائے گا، تو پھر آدمی کی کچھ نہیں سوچتا۔ جس چیز کا یقین ہے اس کو اندھا دھند حاصل کرتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے دلوں میں مال سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا ہے، اور یہ غلط یقین ہے۔
یہ فاسد یقین ہے، یہ خراب یقین ہے، اس کا نکالنا مرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ہمارے اوپر حالات اس غلط یقین کی وجہ سے ہیں۔ یقین غلط ہوگا، اعمال غلط ہوں گے، اعمال غلط ہوں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ یقین غلط ہوگا، اعمال خراب ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے، حالات خراب ہو جائیں گے۔ یقین صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے، اعمال صحیح ہوں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے۔ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 3 آدمیوں کو 2 سونے کی اینٹیں مل گئی۔ 2 سونے کی اینٹیں۔ اب وہ ادھیڑ بن میں لگ گئے کہ آدمی 3 ہیں، اینٹیں 2 ہیں، 2 آدمی ہوتے تو ایک ایک آ جاتی، اب ایک ایک تو آ نہیں سکتی، توڑنا پڑے گا۔ تو اب مال کا یقین دل میں اترا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا چلو چھوڑو، پہلے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے بھوک لگی ہے، کھانا لے کے آتے ہیں۔ تو مشورہ کر کے اپنے 2 میں سے ایک 3 میں سے ایک کو کھانے کے لیے بھیجا، آپ کھانا لے کے آئے۔ وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ اچھا، ان 2 نے اسکیم بنائی، ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ کھانا لے کے آئے گا، بہانہ بنا کے کہ تو نے دیر کر دی کھانا لانے میں، دونوں اس پہ حملہ کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ 1 اینٹ تیری، 1 اینٹ میری، پوری اینٹ آ جائے گی۔ اور وہ جو کھانا لینے کے لیے گیا وہ بھی اسی ادھیڑ بن میں، اسی سوچ میں ہے، اس کے دل میں بھی سونے کا یقین ہے۔ اس نے سوچا کہ 3 آدمیوں کے لیے 2 اینٹیں تقسیم کرنا مشکل ہے، میں کیوں نہ ایسا کر دوں، کھانے میں ملا دوں زہر، وہ کھانا کھائیں گے، دونوں مر جائیں گے، اور اینٹیں دونوں میرے پاس آ جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ کھانا لے کے آ گیا، انہوں نے اپنے منصوبے کے تحت اس کو قتل کر دیا، پھر بڑے اطمینان سے بیٹھ کے کھانا کھایا، زہر نے اپنا کام دکھایا، یہ دونوں بھی وہاں ڈھیر ہو گئے، تینوں وہاں مرے پڑے ہیں، سونے کی اینٹیں باقی ہیں، سونے کی اینٹیں باقی ہیں۔ بھائیو، اس غلط یقین نے اس وقت دنیا میں خرابی برپا کر رکھی ہے۔ عدالت میں جتنی یہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ کہ یہ میرا حق نہیں دیتا، میرا حق نہیں دیتا، حق کا مطالبہ ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا یقین ہے، ان کو دنیا کا سونا چاندی نقصان نہیں دیتا، اور دنیا کا سونا چاندی ان کو پتہ ہے جیسے مٹی سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے سونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو ساتھ لو۔ چنانچہ ایک بزرگ نے دوسرے کو زمین بیچی، زمین بیچ دی، دوسرے نے زمین کھودی تو اندر سے خزانہ نکل آیا، خزانہ۔ اب یہ زمین والا کہے میں نے تو زمین خریدی، خزانہ تو میں نے نہیں خریدا۔ یہ گیا زمین والے کے پاس، بھائی تم نے مجھے زمین تو بیچی ہے، اس میں خزانہ نکل آیا، یہ اپنا خزانہ لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ زمین بھی آپ کی، یہ خزانہ بھی آپ کا۔ وہ کہے نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا، خزانہ آپ لیں۔ وہ کہتے ہیں آپ لیں، یہ کہتا ہے آپ لیں، وہ کہتا ہے آپ لیں۔ فیصلہ نہیں ہوا، دونوں نے کہا چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے، اب وہ کہتا جی میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا، اس لیے میں خزانہ اس کو واپس کرتا ہوں، یہ خزانہ لیتا نہیں ہے۔ زمین والا، بیچنے والا کہتا ہے جی میں نے اس کو زمین بیچی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی اس کا بھی مالک یہ ہے، اس لیے میں خزانہ نہیں لیتا۔ قاضی بھی سوچ میں پڑ گیا، کیا فیصلہ کروں، یہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی نے کہا اچھا
کسی کا بیٹا جوان ہے کہ ہاں میرا بیٹا جوان ہے، دوسرے نے کہا بیٹی جوان ہے کہ ہاں، کہ چلو ایسا کرو بیٹے بیٹی کا نکاح کر کے یہ خزانہ اس کو دے دو۔ یہ ہے جب دل کا یقین بنا ہوا ہوگا ایسے آدمی مال سے بچے گا۔ بھئی وہ غلط طریقے سے آیا ہوا مال غلط طریقے سے یہ خرابی برپا کرے گا۔ یہ غلط مال جب ہمارے پیٹوں میں جائے گا تو پھر کیا خیال ہے؟ نمازیں نکلیں گی یہاں سے، روزے اور حج اور زکوٰۃ نکلے گا؟ نہیں، ظلم نکلے گا، قتل نکلے گا، جھگڑے نکلیں گے، فساد نکلیں گے، خون ریزیاں نکلیں گی۔ اندر میں جانے والی جب غذا ٹھیک نہیں ہے اندر سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے سارے نبیوں کی محنت کا میدان کیا ہے؟ لوگوں کے دل ہیں کہ دل کے اندر کا یقین درست ہو جائے۔ اور تبلیغ میں نکل کے بھی بھائیو 6 نمبر ہیں۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ 100 سال ہونے کو ہے تبلیغ کو، قریب یہی راوٹ رٹ لگ رہی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مقرر تقریر کرنے والا، ایک ہوتا ہے مبلغ تبلیغ کرنے والا۔ مقرر ایک بات کو ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ کہنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ یہ جملہ میں نے ایک دفعہ بولا، دوبارہ بولنا میری شان کے خلاف۔ ایک مبلغ ہے، مبلغ کا مقصد دل میں یقین کو اتارنا ہے۔ وہ ایک جملے کو بار بار دہرائے گا جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے، ہیر پھیر کر کے اسی جملے کو دہراتا رہے گا۔ جیسے بولنے سے یقین بنتا ہے ایسے سننے سے بھی یقین بنتا ہے۔ بولنے سے یقین بنتا ہے تو سننے سے بھی یقین بنتا ہے۔ اس لیے نبیوں نے لا الہ الا اللہ کو بولا ہے اور لا الہ الا اللہ کو بلوایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تشریف لائے تو مکے کے حالات ہم سب کے سامنے عجیب حال تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی قوی کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا، اور آمدنی کا کوئی ذریعہ اس پہاڑی علاقہ تھا کوئی نہیں تھا، کوئی حکومت بھی یہاں کرنا ان پر پسند نہیں کرتا تھا، اور جہالت تھی، جہالت کی حالت تو آنی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 650 سال کا فاصلہ ہوا، تو 650 سال میں بے دینی جو آئی تو وہ عروج پہ تھی بے دینی۔ اب کبھی تو اس بات پہ لڑائی ہو جاتی کہ تمہارا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، تمہارے جانوروں نے ہمارے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پی لیا، تمہارے جانور ہمارے کھیت میں کیوں آ گئے۔ بس اس پہ تلوار نکلتی اور پتہ نہیں ادھر دونوں طرف سے کتنے آدمی تہتے ہوتے۔ یہ حال تھا۔ آپ علیہ السلام نے محنت شروع کی۔ آپ نے 650 سال کی بے دینی کو 650 سال کی محنت کر کے ختم نہیں کیا، بلکہ محنت کتنی کی؟ اللہ کے نبی نے کتنے سال محنت کی؟ 23 سال 4 مہینے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، 63 سال 4 مہینے کی عمر میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 23 سال 4 مہینے آپ کو محنت کا موقع ملا ہے۔ تو 23 سال میں وہ جو بے دینی آئی تھی، سینکڑوں سال کی بے دینی 23 سال کی محنت سے ختم ہو گئی۔ پھر انہی کے اندر جہاں ان کے یہ حالات تھے، اب ان کے حالات بننا شروع ہو گئے، یقین صحیح ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ نے انہی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جو امت کے لیے امام بن گئے۔ بھائی بنے کہ نہیں بنے؟ وہیں حضرت ابو بکر پیدا ہوئے، حضرت عمر پیدا ہوئے، حضرت عثمان پیدا ہوئے، حضرت علی پیدا ہوئے، عشرہ مبشرہ پیدا ہوئے،
بدری صحابہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو اللہ نے کیسا چمکایا ان کو۔ 1400 سال بعد بھی ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ایسی محبت اللہ نے لوگوں میں ان کی تقسیم کر دی۔ کس وجہ سے؟ آپ علیہ السلام کے اتباع کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، صحیح یقین کی وجہ سے۔ یقین غلط تھا تو یہ احوال تھے، یقین درست ہوا تو اللہ نے پھر عزتوں، راحتوں کا مرکز بنا دیا اس جگہ کو، اور عبادت کا مرکز بنا دیا، مسلمانوں کا مرکز بنا دیا اس جگہ کو۔ وہی یقین کے بننے کے لیے دعوت ہے، دعوت، لیکن ہر دعوت سے یقین نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دعوت سے یقین بنے گا۔ اللہ کی ذات کو بیان کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کو بیان کرنا، اس سے یقین بنے گا۔ اور اس یقین کو بنانے کے لیے یہ جو وقت مانگا جاتا ہے نہیں، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ رخ موڑنے کے لیے ہے کہ ہم دنیا کی طرف ایسے مائل ہو گئے، دنیا میں ایسے مائل ہو گئے کہ علماء نے دیکھا کہ یہ تو میلان ان کا اتنا زیادہ ہو گیا دنیا کی طرف، اگر ان کو کہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف آ جاؤ تو یہ تو ہماری بات بھی نہیں سنیں گے۔ ایسی کشش ہے دنیا میں، ایسی کشش، ایسی رنگینیاں ہیں، تو چلو ان سے زیادہ وقت مانگو گے تو یہ تیار نہیں ہوں گے، تھوڑا وقت مانگو ان سے، 3 دن لگا دو، جب 3 دن لگاتا چلو اب چلہ لگا دو، پھر چلہ لگا دیتا چلو 4 مہینے لگا دو، پھر 7 مہینے لگا دو، سال لگا دو، تو یوں کر کے الحمدللہ یہ ترتیب ان کی کامیاب رہی۔ پھر الحمدللہ لوگوں کا رخ پھرنا شروع ہو گیا۔ اب ہمیں سے ہر ایک سوچے اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، کیا حال تھا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تبدیلی آئی کہ نہیں آئی بھائیو؟ آئی ہے۔ اب یہ تبدیلی قیامت تک آنے والے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے نبی تو دنیا میں اب رہے نہیں۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زمانہ گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے، صحابہ نے اپنا حق ادا کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تابعین تبع تابعین بھی یہاں سے چلے گئے، بزرگان دین نے بھی دین ہمارے تک پہنچایا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب ذمہ داری میری آپ کی ہے، اب یہ ذمہ داری میری آپ کی ہے۔ اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، ورنہ تو امت سمجھتی تھی کہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، بچوں کو حلال کما کے کھلا رہے ہیں، اور تم ہمارے سے کیا چاہتے ہو؟ نماز روزہ بھی ہے، حلال کمائی بھی ہے، اسی کو بس آخری حد سمجھا ہوا تھا دین کی۔ لیکن یہ تو تبلیغ والوں نے امت کے اندر پھر کے کہا کہ ہمارے ذمے یہ بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، حلال کمانا بھی ہے، لیکن ساری امت اس پر آ جائے، اس کی محنت بھی ہے۔ جیسے نماز کے نہ پڑھنے پر گناہ ہوتا ہے، ایسے نماز کی دعوت نہ دینے پر بھی گناہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلے آواز لگی، اور لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آہستہ 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 کان سے بات دل میں گئی، دل میں پکتے پکتے پھر آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، نکل کے زندگیاں بدلی، اور کیسوں کی زندگیاں بدلی۔ کتنے چور ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کر لی، کتنے زانی شرابی تھے توبہ طائب ہو گئے، پچھلی زندگی پر رونے لگے اور آہوازاری کر۔ کتنے لوگ تھے کہ اللہ نے مال دیا تھا، کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ ایک ساتھی اللہ کے راستے میں نکلا، احساس ہوا 18 سال کی زکوٰۃ ادا کی اسے، 18 سال کی زکوٰۃ۔ پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کے راستے میں نکلا، احساس پیدا ہوا، پھر کئی سالوں کے قضا نماز اس کو ادا کیا۔
ایک آدمی ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، 5 سال کام کیا، پھر وہاں سے تبلیغ والوں نے محنت کی، 4 مہینے لگا لیے اسے، 4 مہینے لگا کے پھر کارخانے والے کے پاس گیا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے کارخانے میں 5 سال کام کیا ہے اور 25,000 روپے میں نے اس میں سے چرایا ہے۔ کتنا؟ 25,000۔ نہ آپ کو پتہ لگا ہے، نہ آپ کے کارخانے کا کوئی آدمی مجھے پکڑ سکا۔ اب میں 4 مہینے لگا کے آیا ہوں، مجھے احساس پیدا ہوا اگر میں اسی کے ساتھ مر گیا تو 25,000 وہاں آخرت میں کہاں سے ادا کروں گا؟ اب 4 مہینے لگا کے ابھی میں گھر نہیں گیا، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ مجھے اپنے کارخانے میں ملازم رکھ لیں اور تنخواہ میں سے اتنی تنخواہ میں لیا کروں گا جس سے میرا گزارا ہو جائے، باقی میں سارا ہی آپ کے 25,000 میں کٹواؤں گا۔ جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا 25,000 آپ کا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو یہ 7 والا کارخانہ ہے، اس میں مجھے ملازمت دلوا دیں اور میں آپ کا یہ قرضہ ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ کہا نہیں۔ کہا جب آپ نے سچ بولا ہے پھر میں آپ کو یہ 25,000 معاف کرتا ہوں، آپ گھر جائیں۔ یہ ہے بھائیو، یہ ہے یقین، یہ ہے خوف خدا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ماحول سے پیدا ہوتا ہے۔ ماحول آدمی کو بدل دیتا ہے۔ جب تک اس ماحول میں نہیں آئے تھے، دنیا کے ماحول میں تھے، وہاں دنیا سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور یہ ہمارا کوئی تجربہ اور مشاہدے کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی جیسا ماحول بچے کو مہیا کریں گے بچہ ویسا بنے گا۔ جیسے سفید کپڑا ہے، سفید کپڑا، اس کو اگر کالے رنگ میں ڈبو دیں گے تو کالا ہو جائے گا، سرخ رنگ میں ڈبو دیں گے تو سرخ ہو جائے گا، سبز رنگ میں ڈبو دیں گے تو سبز ہو جائے گا۔ یعنی جیسا ماحول اس کپڑے کو دیں گے ویسا رنگ چڑھ جائے گا۔ ایسا بچہ جو ہے، بچہ تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، لیکن اب اس کے والدین نے، گھر والوں نے جس ماحول میں اس کو بھیج دیا وہ رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ تو ہم دنیا کے ماحول میں تھے، دنیا کی چیزیں سمجھ رہے تھے، اسی ماحول میں چل رہے تھے۔ وہاں سے نکل کے ماحول بدلا تو پھر ذہن بدلا، اعمال بدلے۔ تو یہ ماحول بدلنا ضروری ہے، ماحول بدلنا۔ جیسے ہم نے ماحول بدلا تو ہماری زندگی بدل گئی، ایسے حضرات یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان اگر اس ماحول میں آئیں تو ان کی زندگی بدلے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک کم 100۔ پھر اس کو فکر ہوئی کہ مرنا ہے، میں نے دنیا چھوڑنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کیا جواب دوں گا 99 آدمیوں کا قاتل۔ ایک بزرگ کے پاس گیا کہ میں 99 آدمی قتل کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 99 آدمی قتل، پھر توبہ؟ تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ 1 نہ 2، 99۔ اس کو غصہ آیا اور اس کا بھی سر اس نے قلم کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ اب وہ فکر اس کو اور بڑھ گئی کہ میں نے تو اور غلطی کر لی، پہلے 99 تھے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اب ایک عالم کے پاس گیا کہ میرا یہ غلطی ہے، اب میں تائب ہونا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ ہے جس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ انہوں نے کہا واہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشن ہار ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، آپ توبہ کریں گے اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو امید لگی تھی۔ اچھا پھر کیا کروں میں؟ کہا لیکن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو، ماحول
جس ماحول میں آپ کو یہ عادت پڑ گئی غلط کام کرنے کی، تو اس ماحول کو چھوڑ کر نیکوں کے ماحول میں آنا پڑے گا، تو اس ماحول کی برکت سے آپ کی توبہ اللہ قبول فرما لے گا۔ تیار ہو کہ اچھا وہ بستی جہاں آپ رہتے ہیں اس کو چھوڑو، فلاں جگہ نیکوں کی بستی اس میں چلے جاؤ۔ چل پڑا، دل سے نادم تھا، اچھا جو ہی چلا تو اب موت کا وقت بھی آ گیا، جان قبض کرنے والے فرشتے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی جان قبض کرنے کے لیے آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی جان قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ رحمت والے فرشتے کہیں اس کی روح ہم قبض کریں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی، عذاب والے فرشتے کہیں نہیں اس کی روح ہم قبض کریں گے کیونکہ اس نے کبھی کوئی عمل خیر نہیں کیا۔ اب وہ کہیں ہم، وہ کہیں ہم۔ تیسرا فرشتہ آیا کہ اس کی تم جھگڑو نہیں آپس میں، اس کی جگہ ناپو، اگر تو یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے اس کی روح لے جائیں گے رحمت والے فرشتے، اور اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے اس کی روح لے جائیں گے عذاب والے فرشتے۔ چنانچہ جب جگہ ناپی گئی تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، حالانکہ نیکوں کی بستی کے قریب نہیں تھا۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب وہ مرنے کے لیے گر گیا تو مرتے مرتے تھوڑا سا آگے کو گھسٹ گیا، چاہت تھی بھی میں پہنچ جاؤں، وہ جو تھوڑا سا آگے گھسٹا وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ کی رحمت تو یوں، لیکن ماحول بدلنا پڑا اس کو۔ ابھی ماحول میں پہنچا ہی نہیں تھا۔ بھئی ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ جس آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ایک نظر اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ایک نظر ایمان لے آیا ہے اور خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ جس نے ایک نظر اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، یعنی اتنی دیر کے لیے اللہ کے نبی کے ماحول میں آیا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اچھا ایک نظر جس نے ایمان سے دیکھا اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، یہ صحابی بن گیا۔ ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے ماحول کا اثر۔ تو جماعتوں کے اندر نکل کر بھی ایک ماحول ہے۔ اچھا عام طور پہ لوگ جو بستی کے لوگ ہیں 1200 1500 بالغ مرد ہیں اور 100-150 آدمی مسجد میں آتے ہیں، تو وہ بستی کے نیک آدمی ہوتے ہیں نا جی، جو نماز آ کے پڑھتے ہیں۔ اچھا ان 100-150 میں جب جماعتیں جاتی ہیں ان میں سے 5-10 آدمی اصول ہوتے ہیں، تو یہ 150 میں سے نیک آدمی ہوتے ہیں نا جی، یہ 5-10 آدمی۔ اب بستی والوں میں سے نیک آدمی 100-150 میں سے بھی نیک یہ 10-12 آدمی یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اب جب ان کے ساتھ چلے گا آدمی، ایک ماحول ملے گا نا جس کو، یہ ماحول آدمی کو بدلتا ہے، یہ ماحول بدل دیتا ہے۔ ایک آدمی اس نے 30 سال تک درس قرآن سنا، 30 سال، ایک عالم تھے بڑے، ان کا درس سنتا تھا، اور پھر اس کے بعد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا، اس کی زندگی بدل گئی۔ لوگوں نے کہا 30 سال درس سنا ہے، یہ وہ تبدیلی تیرے میں نہیں آئی جو تو نے 3 دن تبلیغ میں لگائے، تیرے میں تبدیلی آ گئی۔ کسی سمجھدار آدمی نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ کا اثر زیادہ ہے اور درس کا اثر کم ہے، نہیں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو تو دیکھیں، آدھا گھنٹہ اس ماحول میں رہا، درس قرآن کے ماحول میں، اور 23.5 گھنٹے کس ماحول میں رہا؟ دنیا کے ماحول میں۔ تو آدھے گھنٹے کا اثر زیادہ ہوگا یا 23.5 گھنٹے کا؟ تو جو اثر ہوا تھا 23.5 گھنٹے میں وہ دھل گیا۔ اگلے دن پھر درس سنا آدھا گھنٹہ، پھر 23.5 گھنٹے میں وہ سارا دھل گیا۔
تو ہر روز برابر ہو جاتا سارا، جیسا الان کا مکان، جیسا تھا ویسے کا ویسا۔ اچھا اللہ کے راستے میں نکلا، 3 دن تک مسلسل اللہ کے گھر میں ٹھہرا، فرشتوں کے مسجد میں تو فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، پھر تعلیم کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر بیان کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے، ایک ماحول میں رہا تو پھر اس کی زندگی بدل گئی، زندگی اس کی بدل گئی۔ تو یہ وجہ ہے بھائیو، ایک آدمی تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کو دل میں صفائی، سکون محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے، پھر وہ 3 دن سے چلہ کر لیتا ہے، چلے سے 4 مہینے کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ جماعت میں چلے گئے، جماعت میں بستی والوں کو ملتے ملتے بستی سے باہر نکل گئے، ایک چرواہا مل گیا، چرواہا، اس چرواہے سے بات کی، اور تو کوئی تیار نہیں ہوا تو وہ 3 دن کے لیے تیار ہو گیا، تو اسے 3 دن لگائے، پھر اسے 3 دن سے چلہ کر لیا، چلے سے 4 مہینے کر لیے، 4 مہینے کر کے پھر وہ واپس گیا، اپنی مسجد میں کام شروع کیا، وہ کہیں تعلیم شروع کی، کہیں گشت شروع کیا، کسی کو سروزے میں نکالا، کسی کو چلے میں نکالا، جو چھوٹے بچے تھے ان کو مدرسے میں ڈالا، اس کی محنت سے 30 بچے مدرسے میں چلے، کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، کوئی عالم بن گیا۔ اب یہ خود کیا ہے؟ چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، لیکن دعوت کی برکت سے علماء کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن گیا۔ ان حفاظ کا، ان قراء کا، ان علماء کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس چرواہے کو۔ قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں علماء کا، قراء کا، حفاظ کا ثواب لکھا ہوگا۔ تو یہ تبلیغ بہترین تجارت ہے، بہترین تجارت ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے، دنیا کی تجارت تو یہ ہے کہ جب تک موجود ہے تجارت سے نفع ہو رہا ہے، جب دنیا سے چلا گیا وہ سارا مال پیچھے ورثہ نے تقسیم کر لیا۔ لیکن تبلیغ ایسی تجارت ہے کہ جن کو یہ دین پہ لگا کے گیا ہے، خود قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 12-15 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگایا تھا، 60 سال تک اس کی عمر ہے، 60 سال تک جو نمازیں پڑھے گا قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، 60 سال تک جتنا قرآن پڑھے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، جتنا علم سیکھے گا سکھائے گا، وہ آگے سکھائیں گے، وہ آگے سکھائیں گے، تو اس کا کارخانہ چلتا رہے گا۔ اور قبر کے اندر آدمی ایسے انتظار کرتا ہے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا کہ مجھے کوئی پڑھ کے بخشے، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ جب آدمی ڈوب رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے نا کہ کیسے بچ جاؤں میں، تنکا بھی ہاتھ میں آئے تو اس کو بھی پکڑتا بھی شاید اس کے ذریعے سے بچ جاؤں۔ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے قبر میں رکھا ہوا آدمی جو ہے وہ پیچھے والوں کا منتظر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پڑھ کے بخشے، اور یہ اس کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ لیکن بھائیو، اگر اپنی اولاد کو دین پہ لگایا ہوگا یہ تو پڑھ کے بخشیں گے، اگر اولاد کو دین پہ نہیں لگایا تو وہ پڑھ کے کیا بخشیں گے؟ ان کو سورۃ فاتحہ یاد نہیں ہے، ان کو جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ تو تبلیغ ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے بھائیو، آدمی خود بھی اس میں بنتا ہے، اوروں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ نبیوں والی محنت ہے۔ نبیوں کی محنت کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کی محنت کی برکت سے دین دنیا میں پہنچا ہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، اور آپ کے اوپر ذمہ داری ایک ملک کی نہیں تھی، ایک آبادی، ایک بستی کی نہیں تھی، پورے عالم کے جتنے انسان ہیں سب کی ذمہ داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ عالمی نبی ہیں۔ اچھا، لیکن ساری زندگی حجاز سے باہر نہیں گئے، فقر و فاقہ میں زندگی گزری ہے، فقر و فاقہ میں۔ تو لیکن مجمع ایسا تیار کیا، صحابہ کا مجمع ایسا تیار کیا کہ وہ اس آپ والی محنت کو لے کے پورے عالم میں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے انسان
اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا اگر وہ صحابہ وہیں اپنا نماز روزہ کرتے رہتے تو دین تو ہمارے تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے قربانیاں کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکلے، مشقتیں اٹھائیں۔ اس وقت تو یہ سواریاں بھی اتنی نہیں تھیں، اونٹ کی سواری ہوتی تھی، گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، پیدل چلتے تھے، پیدل چل کے اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچایا ہے۔ اس کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے اس پیغام کو لے کے پوری دنیا میں جائیں، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو کہیں کہ ہم نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اس کلمے کی ذمہ داری ہے کہ اس کلمے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے لیے مانگا جاتا ہے وقت۔ چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے، احساس ذمہ داری۔ تو پھر تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ صرف چلوں کے لیے تیار ہیں، زندگی کے لیے؟ زندگی دے کے پھر بچوں کو کون کھلائے پلائے گا بیچ؟ ہاں، زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دین کا تقاضا آئے، جب بھی دین کا تقاضا آئے اور دنیا کا تقاضا اس کے ساتھ آ کے ٹکرائے، دین کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو دنیا کا تقاضا چھوٹتا ہے، دنیا کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو دین کا تقاضا چھوٹتا ہے۔ ایسے وقت میں دین کے تقاضے کو غالب کریں گے اور دنیا کے تقاضے کو مغلوب کریں گے، دین کا تقاضا مقدم کریں گے، دنیا کا تقاضا مؤخر کریں گے، دین کا تقاضا لے لیں گے، دنیا کا تقاضا چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھائیو سیڑھی ہے۔ جیسے آدمی سیڑھی پہ قدم رکھتے رکھتے چھت تک پہنچ جاتا ہے، کمزور سے کمزور آدمی بھی چھت پہ چلا جاتا ہے، اور چھلانگ لگا کے جانا آسان نہیں۔ تو یہ سیڑھیاں ہیں، سروزہ سیڑھی ہے، چلہ سیڑھی ہے، 4 مہینے سیڑھی ہے، آگے بڑی قربانی کے لیے۔ تو پھر کون ساتھی تیار ہے کہ انشاءاللہ آئے تو ہیں وقت میں، اب انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے، 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھئی اوروں کو بھی دعوت دیں گے، دعوت دے کے ان کو تیار کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب نماز کی تیاری کر لیں، جن کا وضو ہو صفوں میں تشریف رکھیں اور ایک دوسرے کو دعوت دیں، باقی ساتھی نماز کی تیاری کر کے تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔